بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کرتا ہوں رب جلیل کے نام سے جو نہایت ہی بہت بڑا اور رحم والا ہے۔ میں دانش چنا، چیئرمین پاکستان کنزرویٹو پارٹی، آج ملکی حالات اور معیشت پہ اور کرونا وائرس پہ اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں، جو میں پاکستان کی چکی میں پسی ہوئی قوم کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ اور ہماری سلجھی ہوئی قوم ہے، انشاءاللہ وہ میرے باتوں کو سمجھے گی اور اس پہ غور کرے گی اور آگے آنے والے وقت کے لیے اس پہ عمل کرے گی۔ کرونا ایک گلوبل وار ہے، ایک اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن معاشرتی اور انسانوں نے اس چیز کو، اس وبا کو پھیلایا ہے تاکہ انٹرنیشنل جو سوچ ہوتی ہے، اگر کسی ملک کی معیشت کو تباہ کرنا ہے، اگر کسی ملک کی حقیقت کو ختم کرنا ہے، تو اس طرح کی چیزیں پوری دنیا کے اندر پھیلائی جاتی ہیں۔ تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی بھی انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسی انسان کو اس اذیت میں مبتلا کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ان انسانوں کے لیے کھدے کھوڑے، اور وہی لوگ، آپ اس کا ریشو دیکھ لیں، چائنا سے کرونا وائرس اسٹارٹ ہوتا ہے، برازیل تک جا کر پہنچتا ہے، امریکہ کی تباہی کرونا کی صورت میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آئے دن آپ ٹیلی ویژن پہ بھی یہ چیزیں سنتے ہوں گے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے امریکہ کے اندر 1 لاکھ سے ابو، جو 1,25,000، 1 لاکھ سے اوپر جو ہے لوگوں کی اموات ہو گئیں، اور 15 لاکھ سے ابو جو ہے وہاں لوگ انفیکٹڈ ہو گئے۔ اور اس کے بعد برازیل دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اس طرح کے مختلف ممالک آتے ہیں، ایران کی بات ہے، پاکستان ہے، پاکستان بڑے فخر سے یہاں تجزیہ ہم سنتے رہتے ہیں، اس تجزیہ کیے جاتے ہیں کہ وہاں کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان ابھی آج 7ویں نمبر پہ پہنچ گیا۔ بھائی کیا ان نمبر کی دوڑ میں ہمیں آگے نکلنا ہے اور اس قوم کو اس نمبر کی دوڑ میں دھکیلنا ہے؟ اس کا منطق مجھے سمجھا دیں۔ اور دوسرا ٹاپک میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس ٹاپک پہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا میں ہم رو بھی رہے ہیں، کرونا کے اندر انسانیت کی تباہی بھی ہو رہی ہے، اور انسانیت کا خون بھی چوسا جا رہا ہے۔ تو معیشت ایک طرف تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ صرف اگر معیشت تباہ ہو رہی ہے تو پاکستان کی ہو رہی ہے، اور ایران کو ساتھ ویسے ہی ایک FATM کی وجہ سے جو ہے اس بیچارے ایران کا ستیہ ناش کر دیا ہے، کیونکہ اس پہ FATM کی طرف سے جو ان پہ پابندیاں لگا کر تاکہ وہ باہر سے کوئی چیزیں ایکسپورٹ امپورٹ نہ کر سکے، جس کی وجہ سے ان کا جو ریال آج بن گیا ہے 32,000 روپے $1 کا۔ اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ جو ایران کی صورتحال ہے، پاکستان کی صورتحال وہی اس طرف جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں 2018 سے پہلے، الیکشن سے پہلے، کیئر ٹیکر حکومت سے پہلے $105 $1 تھا۔ جیسے ہی کیئر ٹیکر حکومت آ گئی، انہوں نے جمپ لگایا، $120 تک چلے گئے۔ اور جیسے ہی ہمارے قابل احترام محترم عمران خان صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے جب آ کر کرسی سنبھالی، اس ملک کی معیشت کے لیے، جس کی زبان تھکتی نہیں ہے، جو انسان ہر وقت یہ کہتا ہے کہ میں نے معیشت کو جو ہے 4 پائے لگا دیے ہیں، معیشت دوڑ رہی ہے، اور یہاں حالت یہ ہے کہ جو معیشت دوڑ رہی ہے، اس معیشت کی وجہ سے ڈالر جو ہے آج $168۔ یہ فلسفہ میں آپ لوگوں کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا
کہ 168 اور 105 میں ڈفرنٹ کیا ہے، اور اسی وقت کا سونے کا جو تولے کا جو ریٹ تھا 2018 سے پہلے، اسی وقت 48,000 روپیز پر تولہ تھا، آج 1,05,000 تک پر تولہ پہنچ گیا ہے۔ یہ چیزیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کے روپے کو گراوٹ کر کے، ان کو ڈی ویلیو کر کے ایران کی طرح کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری قوم اور ہم اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب، پاکستان کنزرویٹو پارٹی آپ کا پیچھا کرے گی، آپ کی ہر سوچ کے پیچھے ہوگی، آپ کے جو آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں، وقت آنے پر پاکستان کنزرویٹو پارٹی آپ سے ان چیزوں کا حساب لے گی۔ آپ معیشت کی بہتری کرو، ڈالر کو کم کرو۔ اگر آپ کا عوام میں انٹرسٹ ہے تو ڈالر 100 تک آنا چاہیے۔ اگر آپ کا عوام میں انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کا اگر انٹرسٹ سرمایہ داروں کا ہے، تو یہ ڈالر بھی اپ ہوگا، معیشت تباہ ہوگی، روپیہ گرے گا اور سونا بڑھتا جائے گا۔ سونا بڑھنا، ڈالر بڑھنا، یہ تجارت کرنے والے لوگوں کا کام ہے۔ تجارت کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ تجارتی لوگ اس کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ 100 روپے تک ڈالر جانے والا اور 168 روپے تک ڈالر چلا جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق ان لوگوں کو پڑتا ہے جن لوگوں کا خون پسینہ چوسا جا رہا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پاکستان کنزرویٹو پارٹی زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ نمبر پہ آتا ہے، اس طرح کے مختلف ممالک آتے ہیں، ایران کی بات ہے، پاکستان ہے۔ پاکستان بڑے فخر سے یہاں تجزیہ ہم سنتے رہتے ہیں، اس تجزیہ کیے جاتے ہیں کہ وہاں کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان ابھی آج 7ویں نمبر پہ پہنچ گیا۔ بھائی، کیا ان نمبر کی دوڑ میں ہمیں آگے نکلنا ہے اور اس قوم کو اس نمبر کی دوڑ میں دھکیلنا ہے؟ اس کا منطق مجھے سمجھا دیں۔ اور دوسرا ٹاپک میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس ٹاپک پہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا میں ہم رو بھی رہے ہیں، کرونا کے اندر انسانیت کی تباہی بھی ہو رہی ہے اور انسانیت کا خون بھی چوسا جا رہا ہے۔ تو معیشت ایک طرف تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ صرف اگر معیشت تباہ ہو رہی ہے تو پاکستان کی ہو رہی ہے، اور ایران کو ساتھ ویسے ہی ایک FATM کی وجہ سے جو ہے اس بیچارے ایران کا ستیہ ناش کر دیا ہے، کیونکہ اس پہ FATM کی طرف سے جو ان پہ پابندیاں لگا کر تاکہ وہ باہر سے کوئی چیزیں ایکسپورٹ امپورٹ نہ کر سکے، جس کی وجہ سے ان کا جو ریال آج بن گیا ہے 32,000 روپے ایک ڈالر کا۔ اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ جو ایران کی صورتحال ہے، پاکستان کی صورتحال وہی اس طرف جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں 2018 سے پہلے، الیکشن سے پہلے، کیئر ٹیکر حکومت سے پہلے 105 روپے ڈالر تھا۔ جیسے ہی کیئر ٹیکر حکومت آ گئی، انہوں نے جمپ لگایا، 120 روپے تک چلے گئے۔ اور جیسے ہی ہمارے قابل احترام محترم عمران خان صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے جب آ کر کرسی سنبھالی، اس ملک کی معیشت کے لیے جس کی زبان تھکتی نہیں ہے، جو انسان ہر وقت یہ کہتا ہے کہ میں نے معیشت کو جو ہے 4 پائے لگا دیے ہیں، معیشت دوڑ رہی ہے، اور یہاں حالت یہ ہے کہ جو معیشت دوڑ رہی ہے، اس معیشت کی وجہ سے ڈالر جو ہے آج 168 روپے۔ یہ فلسفہ میں آپ لوگوں کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا کہ 168 اور 105 میں ڈفرنٹ کیا ہے، اور اسی وقت کا سونے کا جو تولے کا جو ریٹ تھا 2018 سے پہلے، اسی وقت 48,000 روپیز پر تولہ تھا، آج 1,05,000 تک پر تولہ پہنچ گیا ہے۔